جہاد دہشت گردی نہیں، جہاد نہیں تو ایمان نہیں، جہاد نہیں تو ہدایت نہیں، جہاد نہیں تو نجات نہیں۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کا جو تصور دین ہے، جو انہوں نے بیانیے کی شکل میں پیش کیا ہے، اس کی سمری اب آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مذہبی فکر ہے، یا جس کو وہ صحیح فکر کہتے ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے فکر کو ایک بیانیے کی شکل میں پیش کیا ہے، اور بیانیہ جب بھی پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ملٹیپل ڈاٹس کو جوڑا جاتا ہے، یعنی ایک بیانیے کی اصل بنیاد کو واضح کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو بیانیے کا جو جواب ہے نا، وہ بیانیہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ بات کی نا کہ ایک تو دین کا وہ روایتی بیانیہ ہے جو کہ امت مسلمہ میں رائج ہے، تو اس کو اگر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جوابی بیانیہ ہی میدان میں لے کے آنا ہوگا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ جب ایک بیانیہ کھڑا کر دیا جائے تو اس کا جواب اس طرح آپ نہیں دے سکتے کہ آپ ایک دو دلائل جو ہیں پیش کر دیں اور اس کی بنیاد پر اسے ریفیوٹ کر دیں، کیونکہ بیانیہ کئی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ جو بنیادیں ہوتی ہیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ واقعی ایک بیانیہ ہی ہے، اور وہ بیانیہ ایسا نہیں ہے جسے ہم نے خود کھڑا کرنا ہے یا ہمیں جو ہے اس کو تشکیل دینا ہے، بلکہ یہ بیانیہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعنی جو قرآن مجید جو کہ فکر پیش کرتا ہے وہ بیانیہ ہی کی شکل میں پیش کرتا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے واضح کریں گے کہ وہ بیانیہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال اگر ہم اس سے غور کریں، اس تصور دین پر غور کریں جو جاوید احمد غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں، تو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس میں، یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کچھ بڑی بنیادیں ہیں جو ہم یہاں پہ زیر بحث لے کر آئیں گے۔ اس میں سے ایک، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ پہلے، کہ اتمام حجت ہے، یعنی قانون اتمام حجت، وہ ایک بنیاد ہے ان کی مذہبی فکر کی، اور دوسری بنیاد جو ہے وہ سرزمین عرب کی امتیازی حیثیت۔ تو ان دونوں کو ہم انشاءاللہ اب ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں ان کی اپنی رائٹنگز کی روشنی میں۔ تو اس میں سب سے پہلے ان کی ہم کتاب برہان لیتے ہیں، اور اس بیسیکلی جو ان کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے فکر کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات، یا دوسری جو فکر ہے، یا جو رائج فکر ہے، اس کے اوپر جو تنقید انہوں نے کی ہے، اس پر مشتمل جو دیگر ان کی تقاریر ہیں یا جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان کو جمع کیا گیا۔ تو اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، یہ ایک مضمون میں جس کا عنوان ہے تعبیر کی غلطی، فرماتے ہیں قرآن مجید کی دو آیات ہیں جنہیں اس زمانے میں بعض اہل علم نے غلبہ دین کے لیے اپنی جدوجہد کا ماخذ قرار دیا، اور پھر اسی بنیاد پر فرائض دینی میں ایک فریضہ اقامت دین کا اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی وہ اب بالکل جو ہے پن پوائنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو غلبہ دین کے قائل ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دین غالب ہونا چاہیے اور وہ اس کو فرض سمجھتے ہیں۔ تو وہ واضح کر رہے ہیں کہ قرآن کی جو ہے دو آیات ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے اس موقف کو پیش کرنے کے حوالے سے۔ تو ان آیات کی یہ تعویل ہمارے نزدیک عربیت کی روح سے محل نظر اور قرآن مجید کے مدعا کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی عربیت کے جو قواعد ہیں اس سے بھی یہ جو ہے میچ نہیں کرتی، اور قرآن مجید کا جو اصل جو وہ فکر پیش کرتا ہے، جو پیغام ہمیں دیتا ہے، اس کے بھی یہ خلاف ہے یہ تعبیر۔ چنانچہ ان کے بارے میں اپنی تحقیق ہم بدلائل یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر، چاہے مشرکوں کو کتنی ہی کراہت ہو۔ تو ایک تو جاوید احمد غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بنیاد ہے جس کی بنا پر دین کا وہ جو جہادی بیانیہ ہے، جہادی تصور اسے پیش کیا جاتا ہے، جسے وہ روایتی بیانیہ یا روایتی تعبیر بھی کہتے ہیں۔ اس آیت پر غور فرمائیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی سنت بیان فرمائی ہے جس کا ذکر رسولوں کے باب میں ایک قطعی قانون کی حیثیت سے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ وہی اس قانون تمام حجت یا اس سنت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ سنت یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کی حجت جب کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے
تو اللہ تعالیٰ انہیں اس قوم پر غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم کے مقابلے میں ناکام ہو جائے، لیکن رسول ہر حال میں اپنی قوم پر غالب آتا ہے۔ اب یہاں ایک فرق انہوں نے کر دیا، اور یہ فرق شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ نبی اور رسول میں جو فرق ہے، اس پہ جو ڈیفینیشنز کی گئی اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سب سے زیادہ سمپل بھی ہے، اور کافی حد تک اس سے ڈسٹنکشن جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی آتا ہے یا نبی بھیجا جاتا ہے کسی ایسی قوم کی طرف جو بگڑی ہوئی مسلمان قوم ہو، اور اس کا مقصد اس قوم کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، جبکہ رسول جو ہے اسے بھیجا جاتا ہے ایک ایسی قوم کی طرف جو کافر ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ہے ایک ایسی قوم کی طرف آئے تھے جو کہ کافر قوم تھی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بہت سے ایسے انبیاء ہیں علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ اب اس میں جو ان کے آخری ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن وہ رسول بھی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اب واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وقت تھا، مطلب جس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مبعوث ہوئے، یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل اپنے دین سے بہت دور ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اب وہ جو ہے ایک ایسی حالت میں تھے کہ ان کو بگڑی ہوئی مسلمان قوم نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ ایک کافر قوم کی شکل اختیار کر چکے تھے، اس لیے دوبارہ سے رسول بھیجنا پڑا۔ تو خیر یہ ضمناً ایک بات آ گئی، کیونکہ انہوں نے اس ڈسٹنکشن کو سامنے رکھا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس ڈسٹنکشن کو اچھی طرح خود بھی سمجھیں۔ نبی ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم کے مقابلے میں ناکام ہو جائے، لیکن رسول ہر حال میں اپنی قوم پر غالب آتا ہے۔ ٹھیک، عام اس سے کہ یہ غلبہ اس کی زندگی میں حاصل ہو جائے یا اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے اعوان اور انصار کو حاصل ہو۔ دو صورتیں وہ فرما رہے ہیں کہ یا تو وہ رسول خود اپنی زندگی میں غالب آ جاتا ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسول دنیا سے چلا جاتا ہے اور بعد میں اس کے جو خلفاء ہیں یا اس کے ساتھی ہیں وہ پھر غالب آتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ وہ دنیا میں انہوں نے غلبہ نہیں دیکھا، لیکن بعد میں ان کے جو خلفاء تھے انہوں نے پھر جو ہے وہ حکومت حاصل کی اور غلبہ پایا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ سورہ مجادلہ میں فرمایا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، کہ بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہر حال میں غالب آئیں گے علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ رسول ہمیشہ غالب آتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ قدرت والا ہے۔ تو یہ بھی ایک آیت ہے جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، یا جس کی بنا پر وہ جاوید احمد غامدی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول ضرور غالب آ کر رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، وہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ سنت آپ کے بارے میں بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے، قرآن مجید کا بیان ہے کہ آپ کے صحابہ کو بالصراحت بتا دیا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم یعنی مشرکین عرب پر لازماً غالب ہوں گے۔ سورہ فتح میں یہ بات اس طریقے سے آ گئی۔ تو یہ انہوں نے اپنا موقف اس حوالے سے واضح کر دیا، اور ہم نے اس کی سمری جیسا کہ پیش کی تھی پہلے کہ ان کے نزدیک جو ہے ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جس سے وہ قانون اتمام حجت کہتے ہیں، یا سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کی بنا پر یہ بات طے ہوتی ہے کہ اللہ کا جو رسول ہے وہ ضرور غالب آ کر رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اتمام حجت کر دیتا ہے اپنی قوم کے اوپر۔ اور یہ معاملہ کیونکہ آج موجود نہیں ہے، اس لیے اب کوئی جو ہے اتمام حجت نہیں کر سکتا، اور پھر وہ نتائج انہوں نے اخذ کیے جس کا ذکر ہم نے کر دیا تھا۔ آگے وہ اسی آرٹیکل میں فرماتے ہیں کہ قواعد عربیت تو نظائر قرآن کی روشنی میں آیت کا ترجمہ یہی ہو سکتا ہے، اور اس ترجمے سے واضح ہے کہ غلبہ دین کے لیے اب کسی شخص کی جدوجہد کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ہیں کہ اس آیت کا اب کسی مسلمان سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ سورہ صف کے مخاطب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کا موضوع رسول کی نصرت کے لیے جہاد کی ترغیب ہے۔ یہ آیات اپلیکیبل ہوتی ہیں صحابہ کے اوپر، اور ان کے لیے یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے جو رسول ہیں اس وقت کے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نصرت کریں۔ یہ نصرت قرآن کے مطابق رسول کے ماننے والوں پر اس کا خاص حق ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں پہلے 2 جلیل القدر رسولوں کے بارے میں یا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے۔ سورہ صف میں 2 رسولوں کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کہ وہ ان رسولوں کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرح اس حق کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ یعنی خطاب کن سے کیا جا رہا ہے؟
جو ان کے ساتھی ہیں اس وقت۔ اس کے بعد انہیں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ اپنے رسول کو غلبہ عطا فرمائے گا، پھر انہیں اس مقصد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ حق نصرت ادا کریں۔ آخر میں بنی اسرائیل کے آخری رسول یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کے رسول نے جب ان سے اس حق کے ادا کرنے کا مطالبہ کیا تو بغیر کسی تردد کے اسے ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے، چنانچہ اللہ نے انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا۔ تو ان کا جو موقف ہے اب آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ اس طرح اپنی کتاب میزان میں قانون جہاد کے عنوان سے ایک مضمون ہے ان کا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد و قتال ہے، لیکن اس کا حکم قرآن میں 2 صورتوں کے لیے آیا ہے۔ قانون جہاد کے حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ مانتے ہیں کہ 2 ہی صورتوں میں جہاد و قتال جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ایک ظلم و عدوان کے خلاف اور دوسرے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف، جس کا حوالہ ہم پہلے دے چکے ہیں۔ پہلی صورت شریعت کا ابدی حکم ہے، یعنی ظلم اور عدوان کے خلاف جو ہے جہاد بالکل آج بھی ویسے ہی جاری ہے جیسے پہلے ہوتا تھا، اور اس کے تحت جہاد اسی مصلحت سے کیا جاتا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ دوسری صورت کا تعلق شریعت سے نہیں، دوسری جو صورت ہے اس کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون تمام حجت سے ہے، یعنی اس کا تعلق کہ تمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف جہاد کرنا، اس کا تعلق قانون تمام حجت سے ہے، یہ ہے ہمارے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتا یہ حکم، جو اس دنیا میں ہمیشہ اس کے براہ راست حکم سے اور انہی ہستیوں کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتا ہے جنہیں وہ رسالت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ منصب آخری مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک جو بنیاد ہے ہم نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ قانون تمام حجت ان کے نزدیک قرآن مجید میں موجود ہے، جس کے تحت اب جو ہے پہلے تو ہو سکتا تھا جہاد کسی غیر مسلم قوم کے خلاف، کیونکہ رسول موجود تھا وقت کا اور اس نے تمام حجت کر دی تھی اللہ کی طرف سے، تو اب اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جہاد کرے اس بنا پر۔ لیکن اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کوئی ہمارے درمیان ایسا پیغمبر اللہ تعالیٰ کا موجود نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی غیر مسلم جو قوم ہے اس کی حکومت کو ریجیکٹ کریں یا اس کے خلاف جہاد کریں۔ اب یہ جو انہوں نے بات بیان کی ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ پھر دیگر جو ان کی تحریریں ہیں یا تقاریر ہیں اس میں انہوں نے پھر اس کانسیپٹ کو ایک بیانیے کی شکل میں پیش کیا ہے، اور کنیکشنز جوڑے ہیں، مختلف مقامات ہیں قرآن کے ان کو انہوں نے لیا ہے۔ اس حوالے سے دیگر جو وہ آیات بیان کرتے ہیں اس میں سورہ فتح کی کچھ آیات ہیں، پھر اس کے بعد سورہ انفال کی کچھ آیات ہیں، اس کو وہ بنیاد بناتے ہیں، یعنی انہوں نے پھر اپنے اس موقف کو جو ہے ایک طرح سے اس موقف کے حوالے سے سپورٹ دینے کے لیے قرآن کے مختلف مقامات کو کوٹ کیا ہے، لیکن مین جو ان کا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات بیان کی ہے یہ کس حد تک درست ہے، اور کیا واقعی قرآن مجید میں ایسا ہی ہے جیسا وہ بیان کرتے ہیں کہ اس اتمام حجت کے بعد ہی یہ حق حاصل ہے کسی بھی رسول کو کہ وہ ایسی قوم کے خلاف جہاد کرے جو اللہ کے دین کو نہیں تسلیم کرتے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ جہاں تک انہوں نے قانون اتمام حجت کو پیش کیا یا اللہ کی سنت کا ذکر کیا، تو ہاں یہ تو آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ ایک سنت آپ کو اس حوالے سے نظر آتی ہے قرآن مجید کی آیات جب آپ مطالعہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو قانون اتمام حجت کے حوالے سے بھی کچھ اشارات ملتے ہیں، لیکن اس سے جو نتائج انہوں نے اخذ کیے ہیں وہ غلط ہیں۔ تو دیکھیں پارٹلی ان کی بات صحیح ہے لیکن پارٹلی غلط ہے، اور ایسے جو دلائل ہوتے ہیں جن کا ایک حصہ درست ہو اور ایک حصہ غلط ہو، ان کو ریفیوٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی جو صحیح ایسپیکٹ، اس کا جو صحیح ایسپیکٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، انڈورس کریں، اور جو اس کا جو غلط ایسپیکٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں۔ تو جہاں تک میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے کہ اگر ہم اس قانون تمام حجت کو انالائز کریں تو واقعی قرآن مجید میں اس کے اشارات ملتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ درست نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب کہ اس کا اصل موقف کیا ہے قرآن مجید کی روح سے۔ تو سب سے پہلا جو مقام ہے جہاں پر یہ قانون کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریفر ہوا ہے، ویسے تو
یہ کوئی باقاعدہ طور پہ کہیں لکھا نہیں ہے کہ یہ قانون تمام حجت ہوگا، مطلب کوئی قرآن مجید میں کوئی ایسا جو ہے قانون ہے یا ایسی سنت ہے جس کا ذکر ہو، لیکن اگر کوئی آیت ایسی ہو سکتی ہے جس میں اس قانون کا کچھ پہلو جو ہے واضح کیا گیا ہے، تو وہ آیت سورہ نساء کی آیت 165 ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور جو رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مبشر بنا کر بھیجا اور منذر بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے رسول کے بھیجنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت قدرت والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ رسول جو میں نے بھیجے ہیں علیہ السلام، ان کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے روز محشر، یعنی وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اگر اسی آیت کو ہی دیکھ لیا جائے جس کے اندر کسی حد تک اشارہ موجود ہے اس قانون کے حوالے سے، تو غامدی صاحب نے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری اپنی بتا رہے ہیں کہ اللہ فرمانے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں نے انشور کرنا ہے، اور میں نے انشور کیا ہے۔ میں نے رسول بھیجے علیہ السلام اور ان کو منذر و مبشر بنا کر بھیجا تاکہ قیامت والے دن جو ہے لوگوں کے پاس میرے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اگر تو یہ بات درست مان لی جائے جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں یا جو نتیجہ وہ اخذ کر رہے ہیں اس کو صحیح مان لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب قیامت تک، یعنی یہ جو پورا ایک بہت بڑا ایرا بنتا ہے، پتہ نہیں کتنا اب یہ کتنے سال بنتے ہیں اور کتنا بڑا جو ہے یہ دور ہے، اس میں جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ تو اللہ کے خلاف پھر حجت لے کے کھڑا ہوگا روز محشر کہ اللہ تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمارے درمیان تو رسول موجود ہی نہیں تھے۔ جب ہمارے درمیان رسول موجود نہیں تھے علیہ السلام تو پھر ہمارے اوپر تو تمام حجت ہی نہیں ہوا تھا، تو آپ کس حساب سے جو ہے پھر ہمیں یہاں پر جو ہے جزا و سزا کا معاملہ ہمارے اوپر نافذ کر رہے ہیں؟ تو یعنی کتنی غلط بات ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات قرآن میں واضح کرتے ہیں جس کی روح سے وہ خود جو ہے غلط ثابت ہو جائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بالکل یعنی اس آیت کو ہی اگر دیکھ لیا جائے تو جاوید احمد غامدی صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کی بنیاد جو ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا جب رسول دنیا میں نہیں رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک آلٹرنیٹ دیا ہے، یعنی پورا بندوبست کیا ہے، اور وہ بندوبست جو ہے کیا ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، اس سے پہلے سورہ حج نازل ہو گئی تھی، اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور وہ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کار رسالت ہے وہ جاری رہا، رسول کا آنا بند ہو گیا، نبی کا آنا بند ہو گیا علیہ السلام، لیکن کار رسالت کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب کی بار پوری ایک قوم کو کھڑا کر دیا، اور وہ قوم کون ہے؟ وہ امت مسلمہ ہے۔ امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے اور اب انہوں نے گواہی دینی ہے۔ ساری بات ہے اگر اتمام حجت نہیں وہ کر سکتے تو پھر گواہی کس بیس پہ دیں گے؟ اگر باقی تمام انبیاء رسول علیہ السلام نے گواہی دینی ہے اپنی اپنی قوموں پر تو کس بنا پر دیں گے؟ کیونکہ انہوں نے تمام حجت کر دیا ہے۔ تو اب جو ہم نے گواہی دینی ہے تمام بنی انسان کے اوپر وہ کس بنا پر دینی ہے؟ وہ اس لیے ہم نے دینی ہے کہ ہم بھی تمام حجت کر سکتے ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی سنت اسی طریقے سے ہے، اور باقی باتیں ٹھیک ہیں جو جاوید احمد غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں۔ رسول جو ہے بات کو پیش کرتا ہے، جب بات کی قوم جو ہے وہ نہیں مانتی اس بات کو تمام حجت ہو جانے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوگا، لیکن اب سکیل ڈیفرنٹ ہے۔